اس کے بعد ایک بیماری اور ہے. یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو شیطان میں موجود تھی اور جو ان راستوں پہ چل رہے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں، اور شیطان کے پیروکاروں کے لیے دوزخ بنائی گئی. پھر اگلی بیماری ہے جھوٹ. کتنا بڑا جھوٹ بولا آدم و حوا سے اس نے، اگر تم اس شجر ممنوعہ کے پاس چلے جاؤ گے تو ساری زندگی جنت میں بھی رہو گے اور ساری زندگی تم زندہ رہو گے، کیونکہ وہ اس جھوٹ کے ساتھ ان کو رسوا کرنا چاہتا تھا. جھوٹ ہوتا ہی وہ ہے کہ بولنے والے کو پتہ ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور سننے والے معصوم کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. جھوٹ کا سب سے بڑا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو گفتار کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، اس کو 100% پتہ ہوتا ہے. آپ بازار میں جاتے ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے یہ چائنا کی چیز ہے، ہوتی مرید کے کی بنی ہوئی ہے. اس کو تو پتہ ہے کہ میں مرید کے سے منگوائی ہے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ شرک کرتا ہے. جھوٹ پہلا شرک ہے. اللہ ایک ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، یہ بت اللہ کے شریک ہیں، یہ پہلا جھوٹ. تو جھوٹ کو شرک کیا قرآن نے کہا ہے. جھوٹا مشرک ہوتا ہے. اللہ نے رسول مبعوث کیے، وہ کہے گا کہ میں تو مانتا ہی نہیں، یہ رسول ہے ہی نہیں. تو سب سے جو بڑے کبھی ہماری فعل ہیں ان میں جھوٹ ایک سب سے بڑا فعل ہے. اور آج ہماری زندگی میں اسی لیے بے چینیاں ہیں کہ ہمارا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے. کوئی شعبہ زندگی کم از کم پاکستان میں ایسا نہیں بچا ہوا، اوپر کی سطح سے لے کے بالکل نیچے کی سطح پر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے بطور فاتح کے اور آپ بت گرا رہے تھے اپنے عصا مبارک سے، تو آپ کی زبان مبارک پہ الفاظ تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. باطل جھوٹ کو کہتے ہیں، بطل میں نے جھوٹ. اور اللہ کہتا ہے میں سود اور جھوٹ کو نابود کرتا ہوں. تو ہم اتنے جھوٹے ہو چکے ہیں ہر سطح پہ، ہر شعبہ زندگی میں. کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ کیسے تحفظ ہوگا؟ اللہ تو جھوٹ کو نابود کرتا ہے. ہماری تو عبادتیں بھی سچی نہیں رہیں، ہمارے تو درس بھی نہیں سچے رہے، ہماری تو کسی چیز میں سچائی نہیں رہی. تو تزکیہ نفس جو اپنا چاہے، جو مقبول بارگاہ ہونا چاہے، جو مقرب مصطفیٰ ہونا چاہے، اسے جھوٹ چھوڑنا پڑے گا. اور باخدا کوئی مسائل نہیں آتے، کوئی مسائل نہیں آتے. اللہ کا شکر ہے میں خود، میرے بھائی، میرا بیٹا کاروبار کرتے ہیں، اور احسان عظیم ہے مالک کا کہ ان میں سے ایک بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا. ورنہ عام بازاروں میں ہم بات سنتے ہیں، وہ جی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. یعنی کہ رزق آپ کو جھوٹ دے رہا ہے، نہ کہ اللہ. اور پھر یہ بھی کلیم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بھی کلیم ہے کہ ہم مومن ہیں. یقین یہ ہے کہ جھوٹ کے بغیر میرا روزگار نہیں چلتا. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کتنی بڑی روحانی اور اخلاقی اور نفسانی بیماریوں کا شکار ہیں. ایسے نہیں اللہ نے اتنی بڑی اسائنمنٹ رسول اللہ کو ذمے کی کہ تزکیہ نفس ان کا. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، ظاہرہ پوزیشن سے ہٹ جانے کے بعد تزکیہ کا کام رک جانا تھا؟ نبوت تو یقیناً اب جاری نہیں ہے اس شکل میں، مگر رسول اللہ کی نبوت تو جاری ہے، رسول اللہ کی دعوت تو جاری ہے، رسول اللہ کی لائی ہوئی کتاب تو جاری ہے، وہ تو قیامت تک کے لیے ہے. آپ کی نبوت تو بعد از قیامت بھی ہے، مقام محمود پہ آپ کو کھڑا کیا جائے گا. تو کچھ تو لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں، اور ایسے لوگ آج موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے تزکیہ نفس کا کام انجام دے رہے ہیں.
آپ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ جو برائیاں چھوڑتا چلا جائے گا، یہ نفسانی خواہشات سے نکلتا چلا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ مسافر بن جائے گا۔ تو جھوٹ کو چھوڑ کے ہم بہت زیادہ روحانی طور پر طاقتور ہو سکتے ہیں۔ آج جو ایسی قومیں جو ہم پر آج حاوی ہیں، جن کی ہیبت ہم پہ حاوی ہے، اگر آپ ان کے معاشرے کو جا کے دیکھیں تو روٹین میں ان کے معاشرے میں ہم سے زیادہ سچائی موجود ہے۔ ایسے نہیں اللہ ان کو اتنی عزت و توقیر دے رہا، تو آپ کی عزت و توقیر آپ کی سچائیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ سچا ہے، سچوں کو طاقت دیتا ہے، سچوں کی مدد کرتا ہے، سچوں کے ساتھ ہے۔ تو جھوٹ آپ کو چھوڑنا ہے، وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے، اپنے اللہ سے، کسی بندے سے نہیں کہ آج کے بعد میں اس راستے کو چھوڑوں گا یا چھوڑوں گی، تب تزکیہ نفس ہوگا۔